خواتین و حضرات کو عارف کسانہ کے چینل پہ خوش آمدید۔ آج کے ولاگ میں ایک اہم اور حساس موضوع پہ بات کریں گے، اور وہ ہے بچوں کے حوالے سے۔ اور یہاں پہ سویڈن میں ایک آئس لینڈک ماڈل جو ہے اس کو اپنایا جا رہا ہے ان بچوں کے حوالے سے جو گھریلو تشدد کا شکار ہوں۔ یہ معاشرے کا بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور اس حوالے سے یہ جو اپڈیٹس ہیں وہ میں اس ولاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس کے بعد پھر آپ سے چاہوں گا کہ آپ بھی اس حوالے سے اپنی رائے جو ہے وہ ضرور لکھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سویڈن میں یہ ایک بڑا حساس اور اہم موضوع ہے، اور بعض اوقات بچے جو ہیں وہ گھریلو تشدد کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور اس میں صرف تارکین وطن کے بچے نہیں ہیں، اس میں جو سویڈش لوگ ہیں ان کے بچے بھی، سب کے بچے جو ہے وہ شامل ہیں۔ اس میں کوئی خاص گروہ جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں کیا جاتا۔ تو اس حوالے سے جو ہے یہاں پہ حکومت چاہتی ہے مختلف قسم کی جو ہے اصلاحات کی جائیں، مختلف ماڈلز جو ہیں وہ اپنائے جائیں، اور ان میں جو ہے وہ ایک آئس لینڈک ماڈل ہے جو کہ آئس لینڈ جو ملک ہے وہاں پہ وہ نافذ تھا۔ وہاں سے اس طریقہ کار کو اب یہاں سویڈن میں بھی جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں، اور اس ماڈل نے جو سویڈش دارالحکومت ہے اسٹاک ہوم، اس میں جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جب بھی اطلاع ملتی ہے پولیس کو کہ کسی گھر میں جو ہے وہ بچوں کے ساتھ کوئی بدسلوکی ہے، تشدد ہے، بچوں کو کسی قسم کی ضرورت ہے، تو جب پولیس کو یہ اطلاع ملے گی، یا کوئی بھی اتھارٹی یا کسی بھی شخص کی جانب سے کسی بھی اتھارٹی کو اطلاع ملے گی، تو پھر جب پولیس جائے گی تو پولیس اپنے ساتھ لازمی طور پہ جو سوشل ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے ایک سماجی کارکن کو، ایک سوشل ورکر کو ساتھ لے کے جائے گی، اور وہ ساتھ ہوں گے جب انہوں نے بچوں سے جو بات چیت کرنی ہے۔ اس حوالے سے اسٹاک ہوم شہر میں جو کام کر رہی ہیں کیرولینا سونل، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ گھر میں جو بچے ہیں اور بڑے ہیں ان دونوں کے درمیان باہمی رابطہ رکھنا، ان تمام معلومات کو حاصل کرنا، اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بچوں اور بڑوں دونوں تک اپروچ کریں، اور دونوں کو ہم جو ہے وہ سہولت اور مدد فراہم کریں، اور یہ سماجی بہبود کا جو محکمہ ہے وہ یہ بتا سکے گا کہ بچوں کو کس وقت کس طرح کی مدد کی ضرورت ہے، کس طرح کی ان کو معاونت چاہیے۔ تو بنیادی طور پہ اس نظام کو مزید بہتر اور کوارڈینیٹ جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے جو اسٹاک ہوم کا علاقہ خیر ہولمین، وہاں پہ اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا ہوا ہے۔ وہاں پہ جو ایک پولیس آفیسر ہیں دینو پسکر، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے کہ جب بچے گھر میں ہوتے ہیں تو پولیس جاتی تھی تو صرف پولیس ان سے بات کرتی، لیکن ساتھ سماجی کارکن ہو تو پھر بہت سارے کام جو پولیس نے کرنے ہیں اس ایک تو اس میں ہیلپ مل جائے گی تو سوشل ورکر سے، دوسرا ظاہر ان کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، تو بچوں سے سوالات کرنا، یا بچوں کو اگر فار ایگزامپل کسی قسم کی چوٹ آئی ہے، زخم ہے، کچھ ہے، تشدد ہوا ہے، یا ان کے ساتھ کچھ ذہنی طور پہ بھی اگر کوئی اس طرح کا ان کو معاملہ ہے، تو وہ تمام چیزیں جو ہے وہ سوشل ورکر جو ہے، سماجی کارکن جو ہے سوشل ڈپارٹمنٹ سے، وہ ان چیزوں کو لے گا، اور پولیس اپنی جو ہے وہ بنیادی ذمہ داریوں کی طرف زیادہ بہتر توجہ دے سکتی ہے، اور اس طرح سے ہم سارے اس معاملے کے ثبوت اور چیزیں جو ہیں وہ بہتر اکٹھی کر سکتے ہیں۔ تو اسٹاک ہوم جو ہے وہ سویڈن کا پہلا شہر ہے جس نے پچھلے سال خزاں سے یعنی 2024 آٹم سے ہوسٹ سے اس کو جو ہے وہ نافذ کیا ہے، اور اس آئس لینڈ ماڈل کو اب باقی شہروں میں بھی ملک میں نافذ کیا جا رہا ہے، پھیلایا جائے گا۔ اس میں یوتبوری گوتھنبرگ میں، اس کے بعد سودر تھیلیے، گوتلاند وغیرہ، وہاں پہ اس کو لے کے جا رہے ہیں، وہاں بھی یہ اس پہ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد جو سویڈن کے جو دوسرے شہر ہیں باقی جگہیں وہاں پہ بھی اس تجربے کو جو ہے وہ دہرایا جائے گا۔ تو یہ آئس لینڈ ماڈل جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پولیس اور جو سوشل ورکر 24 آور آپس میں رابطے میں ہوتے ہیں، اور کسی وقت بھی اگر کسی جگہ سے بھی اس حوالے سے ان کو اطلاع ملے تو پھر وہ جو ہے وہ اپنی کارروائی کرتے ہیں، اور اس ماڈل کا مقصد ان کا یہ کہنا ہے کہ جرائم کو کنٹرول کرنا، اور یہ ماڈل جو ہے آئس لینڈک ماڈل جو ہے جو نارڈک ملک ہے آئس لینڈ، وہاں میں 1998 سے 1998 سے کامیابی سے جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے کامیاب تجربے کو اب سویڈن بھی جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس سے پہلے سویڈن نے 2005 سے بچوں کے حوالے سے بارنہ ہاؤس ماڈل کو اپنایا، اور وہ بھی بچوں کو ایک دوستانہ ماحول دیتا ہے، بچے فرینڈلی ماحول میں رہ کے، جو متاثرہ بچے ہوتے ہیں جن کو تحفظ کی ضرورت ہے، بحالی کی ضرورت ہے، تو ان کے لیے وہ چیز تھی۔
تو اس ماڈل کی کامیابی کی جو ہے وہ بڑی، وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جن بچوں کو تشدد ہوا ہے ان کو فوری طور پر دستاویزی عمل کو یقینی بنانا، اور جو پروسیکیوٹر ہے جنہوں نے اس کیس کو آگے کرنا ہے ان کے لیے اہم ہے کہ تاکہ ان کے پاس ثبوت آ سکے، وہ تاکہ اس چیز کو پروو کر سکیں اگر ان کو ضرورت پڑے۔ تو اس سلسلے میں 2024 میں اسٹاک ہوم میں جو سوشل ورک کے حوالے سے ایک کام کر رہی ہیں، آئس لینڈک ماڈل میں جو پولیس کی جو ہے وہ انچارج تھی، ان کو جو ہے وہ خواتین کے امن انعام بھی دیا گیا ہے، ان کو ایک پرائز دیا گیا اس حوالے سے، ان کی کوششوں کے حوالے سے۔ تو جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ماڈل جو ہے وہ کافی افیکٹو ہے۔ تو اس ماڈل کے حوالے سے ابھی بہت کچھ کہنا، حتمی طور پہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ ابھی اس کو لے کے جایا جا رہا ہے، اور یہاں پہ جو لوگ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب سویڈن کے باقی شہروں میں بھی اس پہ عمل ہوگا تو پھر ہم جان سکیں گے کہ اس کی کتنی افادیت ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کی اویئرنیس کے لیے بہت ضروری ہے، اور سب سے اہم ہے کہ وہ اس ملک کے جو لاز ہیں وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، آپ کو پسند ہیں یا نہیں پسند، جب آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک کے شہری ہیں، تو ان لاز پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور بچوں کے حوالے سے جو ڈومیسٹک وائلنس ہے یہ ایک اہم ایشو ہے، اور مشرقی سوسائٹی کا تو بہت زیادہ ایشو ہے۔ ہمارے تو آئے دن وہاں پہ جو اس طرح کے واقعات آتے ہیں، بچے نہیں بلکہ بڑوں کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، اس معاشرے کو دیکھ کے تو آدمی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں یہ مطلب یہاں کے اچھے قانون کے مطابق اگر رہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے مرضی قانون آ جائیں، مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو اس قانون پہ عمل نہیں کریں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اگلے ولاگ تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا۔